بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ہر دفعہ درود پاک پڑھے۔ والصلاة فی ثیاب البذلہ ومکشوف الراس لا للتذلل والتضرع۔ یہاں تک صرف بیان کروں گا، ترکیب نہیں کروں کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے مکروہات، کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ورکشاپ پاوے موٹر سائیکل دی ہوئے، پاوے کار دی ہوئے، پاوے ٹریکٹر دی ہوئے، وہ جڑے کپڑے نے ان کے اندر نماز پڑھنا کیا ہے؟ تو یہ تنظیم میں آئے گا، تحریمین میں نہیں آئے گا۔ جی یاد ہو گیا کہ نہیں یاد ہوا؟ تو کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ جی آگے جا رہا ہوں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے وَمَكْشُوفُ الرَّاسِ کی عبارت پڑھی میں؟ چلو اس کی ترکیب بھی بتا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نکالیں گے تکرہو، نماز مکروہ ہے۔ آگے کہے گا وَهُوَ مَكْشُوفُ الرَّاسِ، اس حال میں کہ نماز پڑھنے والے کا سر کھلا ہوا ہو، ننگے سر ہے۔ اس کو مرفوع پڑھنا ہے جناب، کیونکہ یہ جو حاشیہ ہے نا میرے پاس ہے، اس کے اندر مرفوع لکھا ہوا ہے۔ اس کو مرفوع سے مراد ہوا نکالا ہوا ہے۔ کیا نکالا ہوا ہے؟ بھائی سمجھ آ گئی ہے؟ تو نماز ننگے سر پڑھنا یہ کیا ہے؟ لیکن آگے لکھا ہے لا للتذلل والتضرع۔ تذلل اور تضرع دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یہ دونوں مترادف لفظ ہے، مترادفان، معنی دونوں کا عاجزی۔ اگر ننگے سر پڑتا ہے مقصد عاجزی انکساری ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ پتہ چلا ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آئی؟ ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور مقصد کیا ہے؟ پھر مکروہ نہیں ہے۔ جی یاد ہو گیا ہے؟ ترجمہ اور کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور نماز مکروہ ہے، نماز اس حال میں کہ وہ بندے کا جو سر ہے وہ کھلا ہوا ہے، ننگا ہو، لا للتذلل والتضرع، لیکن وہ ننگا عاجزی انکساری کے لیے نہ ہو، عاجزی انکساری کے لیے نہ ہو۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہاں لا یکون نکال لیں گے، کیا کر لیں گے؟ لا یکون نکالیں گے بھائی، کیا کر لیں گے؟ لا یکون فعل ناقص ہو جائے گا اندر ضمیر، اور یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ دوبارہ کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز مکروہ ہے اس حال میں کہ نمازی، یہ ایسے کرو، یکرہ صلاۃ المصلی، یکرہ صلاۃ المصلی، نماز پڑھنے والے کا نماز پڑھنا مکروہ ہے اس حال میں کہ وہ نمازی، مکشوف الراس ہو کہ اس کا سر ننگا ہو، لا یکون للتذلل، لا یکون وہ سر ننگا نہ ہو، کس کے لیے؟ عاجزی انکساری کے لیے۔ اگر اس کے لیے ہوگا تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ ترکیب بھی آ گئی، یا ترجمہ بھی آ گئی، مسئلہ بھی آ گئی، سمجھ آ گیا؟ ایویں نہیں لڑائی کرنی چاہیے، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ جو میں نے کہہ دیا۔ تکرہ بحضرت یمیل، کیا یہاں تام لکھنا تھا، بحضرت طعام، بحضرت یمیل الیہ، یہاں تک یاد ہو گیا؟ اور بولو تو صحیح، سمجھ آ گئی جی؟ یہاں تک میں نے پڑھ دیا، اور آگے جا رہا ہوں۔ وما یشغل البال ویخل الخشوع، یہاں تک پڑھ دیا۔ ترکیب کر دیتا جلدی، کیا ہے؟ فعل نائب فاعل ضمیر، باجار حضرہ مضاف، طعام موصوف، یمیل فعل فاعل، الیہ متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر صفت، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ۔ اس کا عطف ہم نے طعام پہ کرنا ہے۔ ما موصولہ یشغل فعل فاعل اندر، البال مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کے معطوف علیہ، یخل فعل فاعل اندر، الخشوع فعل فاعل مفعول مل کے معطوف، مل کے صلہ موصول صلہ مل کے اس بے عطف، او جو موصوف ہے، وہ جو موصوف معطوف علیہ تھا، اور یہ معطوف مل کے اس کا مضاف ہے، پھر مجرور پھر متعلق، پتہ نہیں سمجھ آئے گی۔ مسئلہ سن، نماز مکروہ ہے کدوں؟ جب ایسا کھانا حاضر ہے کہ بندے کی طبیعت ادھر مائے۔ دیکھ لفظ بولتے پہلے پیٹ پوجا،
ایسے بولتے ہیں. تو اگر آپ کا جو طبیعت آپ کی ہے, آپ کا جو دماغ ہے, جو ذہن ہے آپ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ کھانا یار پہلے کھا, تو پہلے کھانا کھاؤ جناب. کھانا جس کی طرف آپ کا ذہن متوجہ ہے, آپ کی طبیعت جس کی طرف مائل ہے, اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا کیا ہے؟ اسی طرح وہ چیز موجود ہے جو آپ کے دل کو مشغول کر دے اور آپ کی عاجزی خشوع کے اندر کیا کر دے؟ خلل. اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز پڑھ لو تو پھر کام کر لو نا, پہلے کام کر لو, وہ کام کر لو تاکہ ادھر فارغ ہونے نہ کہ کرکٹ لگاؤ تو مکدے نہیں مائیں میچ, وہ تو پھر مکنا ہی نہیں. وہ تو 5 گھنٹے 3 گھنٹے تو پکا ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے جڑا کرکٹ دا شوقین ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, ہوں وہ نماز پڑھے گا ذہن تو کرکٹ والا ہی رہنا ہے. ہوں یہ تو ہے نہیں بھی کرکٹ پہلے میچ مکائے تو پھر نماز پڑھو, انہوں مکانے مکا نماز قضا ہو جائے گی. کوئی نہیں سمجھ آئی. اس واسطے اتنے تو مجبور پڑھنی پینی ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا, کیونکہ جڑے کرکٹ کے شدائی نے وہ میچ چھڈ کے جدوں آتے نماز پڑھن, انہوں کا ذہن ادھر ہی ہوتا ہے کنے آؤٹ ہوئے ہونے, کنا سکور بنیا ہونا. صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. اور اوتے یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے آپ نے کرکٹ میچ ختم کر لو پھر نماز پڑھ لو. وہ کہہ میچ ختم کرتے کرتے نماز قضا ہو جائے. اور نماز مکروہ ہے ایسے کھانے کے حاضر ہونے کے وقت, ایسے کھانے کے حاضر ہونے کے وقت جس کھانے کی طرف نمازی کی طبیعت مائل ہو, اور اس شے کے حاضر ہونے کے وقت, اس شے کے حاضر ہونے کے وقت جو شے دل کو مشغول کرے اور جو شے خشوع میں خلل ڈالے, عاجزی انکساری میں کیا ڈالے. آگے جا رہا ہوں. وعد الآئی والتسبیح بالید. آج میں تقریر کیا ہی تقریر نہیں ہو سنی. فضائلہما لا تعد ومناقبہما لا تحد. امام حسن و حسین کے فضائل اتنے ہیں کہ لا تعد, جن کو شمار نہیں کیا جاتا. میں کیا ہی نور و جاچ عد لفظ ہے, آج آ گئی. پتہ نہیں میں نے کیا کہا. عد الآئی والتسبیح, اے تسبیح کا اس پہ عطف ہے, مطوف لا مطوف مل کے مضاف ہے, اور بالید اس کے متعلق ہے. مسئلہ یہ ہے آیتوں کو نماز کے اندر بندہ گنے انگلیاں دے نال کہ کنیاں پڑھ لیاں نے آیتاں, اور تسبیح گنے جی صلاۃ و تسبیح جی گنتے ہیں کنی بار ہو گیا ہے, ایویں نہیں گنتے, مکروہ ہے. ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ تسبیح گننا اور آیتیں گننا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور مکروہ ہے کیا؟ اور مکروہ ہے آیتوں کو تسبیح کو ہاتھ کے ذریعے شمار کرنا. آگے جا رہا ہوں. وقیامن کیا لکھا ہے؟ وقیامن. وہ بولو بھائی, آگے الامام بھی ہے, معرف مضاف الیہ. وقیام الامام فی المحراب او علی مکان او الارض وحدہ. جی سمجھ آئی ہے؟ قیام الامام مضاف الیہ فی المحراب فی حرف المحراب جار مجھے مل کے مطوف علیہ, اور حرف علی مکان مطوف علیہ, مطوف علیہ کیا الارض او مطوف ہے, مطوف علیہ مطوف مل کے علی جار کا جار مجھے مل کے مطوف, مطوف علیہ مطوف مل کے قیام کے متعلق. الامام ذوالحال کی ہے وحدہ منفردن کی طویل میں ہو کے, ہاں یہ پکا کہتا ہے ذوالحال میں کہ قیام کا مضاف ہے نائب فعل ہو گیا. مسئلہ یہ ہے امام کا اکیلے محراب میں کھڑا ہونا, اکیلے محراب میں کھڑا ہونا, یا مکان ایسی جگہ یا کسی جگہ پہ اکیلے کھڑا ہونا, یا کسی مکان کے اندر اکیلے کھڑا ہونا, کلا ہی کھڑا ہوئے نماز مکروہ, پیچھے لوگ کی سارے پیچھے ہو. یہ محراب وہ والا محراب نہیں, پتہ نہیں میں نے کیا کہا. یہ محراب جو ہے نا, یہ جب بناتے ہیں تو نیت ہوتی ہے کہ یہ مسجد میں داخل ہے, پتہ نہیں کیا اللہ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, جو جگہ مسجد کا حصہ نہیں ہے. پہلے جو محراب ہوتے تھے نا وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتے, اور وہ محراب میرے خیال میں اس جگہ پہ ہوتے بھی نہیں تھے جس جگہ پہ یہ ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کہا, پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں. آج کل کے جو محراب ہیں یہ مسجدوں میں شامل ہے, آپ نے سنا ہی نہیں. جی میں نے کہہ دیا. اور مکروہ ہے امام کا کھڑا ہونا محراب میں یا مکان پر, یعنی جگہ کسی مکان کے اوپر یا کسی زمین پر, یا کسی زمین پر. بھائی سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ بولو تو صحیح, سمجھ لگی ہے؟ تے وحدہ حال ہے امام کا کھڑا ہونا اکیلے,
محراب میں یا کسی مکان پر یا کسی جگہ پر اکیلے کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ اور پاجی سمجھ بھی آئی جی کہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں لگی سمجھ؟ اچھا جی، لیکن اس کو انہوں نے مسئلتین دو کے لیے حال بنایا یا تینوں کے لیے بنایا جی؟ تو محراب میں تو اکیلا ہی کھڑا ہوگا نا، تو یہ شاید پھر ان دو سے حال بن جائے، کسی جگہ پہ اکیلے ہی کھڑا ہونا، کسی زمین پر اکیلے ہی کھڑا ہونا۔ محراب میں تو ویسے اکلا ہی کھڑا ہوئے گا نا، تو اگر وہ ایسی محراب ہے کہ جو مسجد سے باہر ہے تو اس میں اکیلے کھڑا ہونا وہ تو ہونا ہی کر لے، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ نماز مکروہ تحریم۔ یعنی یہ حال پھر ہم یہ نکالیں گے، اس سے پہلے نکالو یہ جو قید بنے گی نا وعدہ، ان دو مسئلوں کے لیے بنے گی پھر، ہے جگہ پر مکان پر یا جگہ پر کھڑا ہونا اکیلے۔ کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ امام کا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، یا امام کا کھڑا ہونا جگہ مکان پر، مکان ہمارا جو اونچی جگہ ہے، اتنی اونچی جگہ، کم از کم شاید اتنی، اس کو کہتے گاز، کیا آدھا گاز، اس کو کہتے گاز، اتنی اونچی ہو جگہ، تو اس جگہ پر کھڑا ہونا، بلند جگہ پر یا زمین پر اکیلے کھڑا ہونا کیا ہے؟ مکروہ۔ تو وحدہ کا تعلق ان دو مسئلوں کے ساتھ ہوا پھر، سمجھ بھی آئی جی؟ والقیام خلف صف فیہ فرجۃ، توجہ ہے، نمازی کا ایسی صف کے پیچھے کھڑا ہونا جس صف کے اندر جگہ ہے، صف میں کیا ہے؟ تو نمازی کا صف مکمل نہ کرنا، پیچھے کھڑا ہو جانا، یہ بھی کیا ہے؟ جی، صف پھر موصوف ہے، فی خبر مقدم فرجۃ، مبتدا خبر مل کے اس کی صفت ہے، پھر مضاف الیہ، پھر مفعول فی، ترجمہ فٹ کرنے لگا۔ اور مکروہ ہے کھڑا ہونا ایسی صف کے پیچھے جس صف میں کشادگی ہے، خالی جگہ ہے۔ آگے جا رہا ہوں، وَلُبْسُ ثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ وہ بولو جی، یہ ثوبن پھر موصوف ہے، فی خبر مقدم تصاویر مبتدا، مگر اس کی صفت ہے، پھر مضاف الیہ، پھر نائب ہے۔ آپ نے سنا ہی نہیں، ایسا کپڑا پہننا جس میں تصویر ہو، جس میں کیا ہو؟ تصویر ہو، ایسا کپڑا پہننا جس میں تصویر ہو، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ جمع کا لفظ ہے تصاویر، تو ایک کو بھی تو تام ہی میں ہی ہے، سمجھ بھی آئی ہے؟ اور مکروہ ہے ایسا کپڑا پہننا، ایسا کپڑا پہننا جس کپڑے میں تصاویر ہوں۔ آگے جا رہا ہوں، وہیں یکون فوق الراس، جانور کی وہ تو پکی بات ہے، جاندار کی، درخت وغیرہ پتھر وغیرہ ہیں ان کی جاندار کی تصویر۔ وَأَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ أَوْ خَلْفَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحِذَائِهِ سُورَةٌ، سنیں ہی نہیں، إِلَّا أَن تَكُونَ صَغِيرَةً أَوْ مَقْطُوعَةَ الرَّأْسِ أَوْ لِغَيْرِ ذِي رُوحٍ۔ بس ترکیب نہیں کروں گا، ٹائم تھوڑا ہے، اتنا بتا دیتا ہوں، سورۃ یکون کا اسم ہے، مل ملا کر ان یہ نائب فعل ہے، سنیا ہی نہیں، بقایا یہ فوق راسی سارا مل ملا کے اس کی خبر مقدم ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ اور الا حرف استثناء سمجھ آ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی مکروہ کہ نمازی کے سر کے اوپر تصویر ہو، یہ بھی مکروہ کہ نمازی کے پیچھے تصویر ہو، یہ بھی مکروہ کہ نمازی کے آگے تصویر ہو، یہ بھی ہے کہ نمازی کے برابر تصویر ہو، مکروہ ہے نماز، سامنے ہو، اوپر ہو، برابر ہو، پیچھے ہو، مکروہ نماز۔ ہاں ایک صورت میں، دو تین صورتیں جہاں مکروہ نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، وہ تصویر چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی کہ اگر اس کو سامنے سجدے والی جگہ رکھا جائے تو صحیح پتہ نہ چلے یہ کیا ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ ہے چھوٹی۔ اگر اتنی چھوٹی ہے کہ ادھر پڑی ہو، بندہ کھڑا ہو تو اس کے اعضاء سارے واضح نہ ہو، اس کو چھوٹی کہا جائے گا۔ اگر اتنی چھوٹی ہے تو پھر نماز مکروہ نہیں ہے۔ اچھا جی، یا یہ ہے کہ تصویر ایسی ہے جس کا سر کٹا ہوا ہے تو پھر بھی نماز مکروہ، یا وہ تصویر غیر ذی روح کی ہے، اس کی ہے جس کی روح ہی نہیں، پھر بھی نماز مکروہ۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ کاٹ رہی تھے این یکون تو پہلا یکرہ، نماز مکروہ ہے، کیا نماز نہیں، یہ عمل مکروہ ہے۔ مکروہ ہے یہ کہ یہ عمل مکروہ ہے، مکروہ ہے یہ کہ نمازی کے سر کے اوپر یا نمازی کے پیچھے یا نمازی کے آگے یا نمازی کے برابر تصویر ہو۔ او یار مذاق کرایا تو کی کر رہے ایسا کی کرنا، پہلے یو کرو، اے سارا نائب ہے، صورت نہیں دا اسم ہے، اے ساری خبر ہے، پھر بات ویلے مفرد ہو کے نائب ہے، لیکن الا حرف استثناء جے کی ہے چل ایک اور گل کاری چھڑا تینوں۔ ایک تو پہلا کرنا ہے فی، کی کرنا ہے فی،
اے تو پی اللہ تو بعد فی کٹ رہی اور ایتھے سورتن تو پہلا کہہ لے فی کلی سورہ تو سنے کوئی نہیں وہ مقدر ہے مطلب وہ مقدر ہے وہ دی ترکیب نہیں کرنی کیونکہ مستثنی مفرغ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اتھے تصویر ہو سامنے ہو پیچھے ہو برابر مکروہ ہے ہر صورت میں مکروہ ہے ہر صورت میں یہ مقدر ہے مگر اس صورت میں مکروہ نہیں ہے تو بہرحال یہ سارا اس کا مجرور ہو نہیں جار مجرور مل کے این یکونا او یکرو کے متعلق کس کے متعلق او کس کے او یکرو کے متعلق ہونا پائی میں نے سمجھا دیا میں ترجمہ فٹ کر رہا ہوں مکروہ ہے کیا مکروہ ہے یہ کہ نمازی کے سر کے اوپر ہو باچ یا نمازی کے ہاتھوں کے مراد سامنے ہاتھوں کے مطلب کیا ہے یا نمازی کے تصویر ہو یہ کیا ہے یہ کیا ہے مگر اس صورت میں او پوزیٹیو تے نیگیٹیو مگر کہ وہ تصویر چھوٹی ہو یا اس کا سر کٹا ہوا ہو یا وہ تصویر غیر ذی روح کی ہو تو پھر نماز مکروہ نہیں ہے سوال تینوں ہی سمجھ آئی ہے نا چلو شکریہ